अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। इससे कबल कि बात की जाए मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से कल एक अफसोसनाक ख़बर आई। अब्दुल सत्तार एदी की अहलिया बिल्किस एदी, उनका इंतकाल हो गया और जिनके इंतकाल के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, तमाम सियासी रहनुमाओं ने और इसके साथ साथ समाजी शख्सियात ने, मजहबी शख्सियात ने, तमाम ने इजहार ताज़ियत किया है। यकीनन ये वो शख्सियात रही हैं, अब्दुल सत्तार एदी हों चाहे उनकी अहलिया बिल्किस एदी हों, जिन्होंने उन लोगों को अपनाया है जिन्हें उनके अपनों ने ठुकरा दिया था। उन लोगों को इन्होंने पनाह दी है जिन लोगों को उनके अपनों ने पनाह नहीं दी। पूरे माशरे ने, पूरे समाज ने ठुकरा दिया। इन लोगों ने उनके लिए सामान भी मुहैया किया, उनको सहूलतें भी दी, उनकी तालीम और तरबियत का भी ठेका उठाया और इसी तरह इस चीज़ को वो लेकर चल रहे हैं और यही उनका जो मिशन है, उनकी जो आल औलाद है वो भी लेकर चल रही है। ये शख्सियात जितनी भी हैं ये बिल्कुल ऐसा कहा जाए कि सदियों में कोई एक आध बार पैदा होती हैं और ये अब्दुल सत्तार एदी हों, बिल्किस एदी हों, ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इन्हें भारत की जानिब से भी अवार्ड से नवाजा गया, पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ इनकी खिदमात के इवज़ जो है इनको अवार्ड से नवाजा गया। हम भी इस प्लेटफार्म से इज़हार ताज़ियत करते हैं और खुदावंद ताला से ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे और उनका जो मिशन है जिसकी वो बुनियाद इन दोनों मियाँ बीवी बिलखसूस अब्दुल सत्तार एदी साहब ने रखी थी और वो मिशन जो है वो उसी तरह गामजन रहे। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और आज के जो मौज़ूआत हैं एक बार फिर से मुल्की सियासी मंजरनामे में एक अहम दिन है, तारीख साज़ दिन है, जमहूरियत के लिए बड़ा दिन है, जहाँ पर अगर बात की जाए वफाक में भी आज कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, जहाँ पर नए स्पीकर जो हैं वो हल्फ उठाएंगे। कल कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे राजा परवेज़ अशरफ के और जो उनके मुकाबले में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था, इसीलिए वो बिला मुकाबला ही मुंतखब हो गए हैं और आज हल्फ भी उठाएंगे और तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़ भी उसके ऊपर हो जाएगी। और जिस तरह बात की जा रही थी कि एक वही वफ़ादार बचे हैं इमरान खान के जो असम्बली में अब तक मौजूद हैं, इस हवाले से बात की जा रही थी। तो इस्तीफ़े जो दिए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन्हें एक्सेप्ट किया गया है कासिम सूरी की जानिब से भी। बहरहाल ये ख़बरें भी आती रही हैं कि कई ऐसे कारकुनान हैं जिनकी तादाद 10 या इससे ज़ायद बताई जा रही थी, वो हक़ में नहीं है मुस्ताफ़ी होने के। तो इस हवाले से भी बात करेंगे और काबीना की तश्कील अब तक नहीं हो पाई है और क्या तैयारी नहीं थी। जिस तरह से मुत्तहिदा अपोजिशन के जो आज की हुकूमत है उनकी काफ़ी मुलाकातें भी होती रहीं, ये पहले से एजेंडा तय था, तहरीक अदम एतमाद के लिए वो काविशें करते हुए रहे, लेकिन क्यों अब तक काबीना जो है वो हतमी शक्ल नहीं उसको दी जा रही और क्यों अभी तक कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन या बहाम है। कुछ कायदीन ये कहते हैं कि 70 से 80% काम मुकम्मल हो चुका है। अगर हो चुका है तो कम अज़ कम वही जो वजारतें हैं वो अनाउंस कर देनी चाहिए ताकि मुल्क में एक बार फिर से जो बेयकीनी की सूरत हाल है या वो वजारतें बिलखसूस तवानाई के शोबे के हवाले से अगर हम बात करें जो बहरान का सामना है पाकिस्तान को, तो उसी में कम अज़ कम ये काम शुरू हो सके। आज पंजाब में भी एक अहम दिन है, वज़ीर आला पंजाब इंतखाब होगा कि आज वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। हमज़ा शहबाज के और परवेज़ इलाही के माबैन मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। दोनों उम्मीदवार ये दावे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो पूरे हैं। तो देख लेते हैं कि किस जो रुकन है या जो मुकाबलों में जो फ़रीक़ैन है किन के दावों में हकीकत है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, किसके पास कितने नंबर्स हैं, किसको ज़्यादा सपोर्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम ही मुत्तहिद है, अलीम खान ग्रुप हो, तरीन ग्रुप हो, खोखर बरादरान हो या इसी तरह जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ग्रुप्स बने थे उनकी पोजीशन क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन क्या है और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी क्या है, परवेज़ इलाही साहब की तैयारी क्या है। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब ने। हनीफ साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं वफाक की और उसके बाद तफसीली बात कर लेंगे पंजाब की भी। वफाक में आप क्या समझते हैं कि अब तक काबीना का तश्कील ना पाना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये हो गया है, तैयारी मुकम्मल नहीं थी, तहरीक अदम एतमाद के लिए काविशें तो बड़े अरसे तक करते हुए आ रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा जमातें हैं इस वजह से तय नहीं कर पा रहे कि किसको कौन सी वजारत देनी है? बहुत शुक्रिया रजा साहब। ये सियासी सूरत हाल पे बात करने से पहले मैं मोहतरमा बिल्किस एदी साहिबा के हवाले से बात करूंगा। बिलाशुबा बिल्किस एदी साहिबा की खिदमात जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए फख्र का बायस है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए इन दोनों मियाँ बीवी की खिदमात जो है अब्दुल सत्तार एदी साहब और बिल्किस एदी साहिबा की खिदमात जो है पूरी इंसानियत के लिए बायस फख्र है। और ऐसे लोग
واقعی وہ صدیوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں اور ان کا خلا شاید کبھی بھی پر نہیں ہوتا۔ محترمہ بلقیس ایدھی وہ خاتون ہیں جس پر بجا طور پر نہ صرف پاکستانی قوم فخر کرتی ہے بلکہ یہ انسانیت کے لیے باعث فخر لوگ ہیں۔ اسی طرح رتھ پاؤ ہوں، مدر ٹریسا ہوں، یہ لوگ ہیں، یہ باؤنڈریز سے ماورا ہیں، ان کی باؤنڈریز انسانیت ہیں۔ جس طرح انسانیت کے لیے ان لوگوں نے بلا تفریق مذہب، ملت، رنگ، نسل، قوم، انہوں نے جس طرح کی خدمات سر انجام دی، یہ تو اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں، یہ چنیدہ لوگ ہیں۔ تو آج کے دن ہمیں نہ صرف ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرنی چاہیے بلکہ اس عہد کا بھی، اس بات کا بھی عہد کرنا چاہیے کہ یہ سلسلہ انسانیت کی خدمت کے حوالے سے رکنا نہیں چاہیے۔ یہ پاکستانی قوم اور دنیا بھر میں ایسے لوگ کثیر تعداد میں سامنے آنے چاہیے جو انسانیت کی خدمت کریں۔ جس طرح آج بلقیس ایدھی صاحبہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اور ان کے رخصت ہونے سے پتہ نہیں کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے لوگ بے آسرا ہو گئے ہیں۔ تو وہ جن لوگوں کا آسرا تھی، جن لوگوں کے سر پہ ان کا دست شفقت تھا، وہ دست شفقت اب کسی نہ کسی شکل میں جاری رہنا چاہیے۔ بلقیس ایدھی صاحبہ اور عبدالستار ایدھی صاحب نے جو ادارہ قائم کیا ہے، بلا شبہ وہ ادارہ انشاءاللہ تا قیامت رہے گا اور وہ بڑھتا رہے گا، لیکن اس میں بحیثیت قوم اور بحیثیت سوسائٹی ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں رضا صاحب اس پالیٹکس کی جانب جس کا ذکر آپ نے کیا، مرکز میں کہ شہباز شریف صاحب کو میرا خیال 5-6 دن ہو گئے ہیں وزیر اعظم بنے ہوئے، لیکن ابھی تک کیبنٹ تشکیل نہیں پائی۔ اس حوالے سے جو گوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید کوئی اختلافات ہیں اتحادی جماعتوں کے اندر اور ان اختلافات کو کور کرنے کے لیے کابینہ کی تشکیل میں تاخیر ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ طے شدہ تھی۔ عدم اعتماد کی تحریک ایک دن میں نہیں آئی، اس پہ پورا کام ہوا تھا، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کو آن بورڈ کر کے ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کے بعد ان کی حمایت حاصل کی گئی اور پھر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ کافی زیادہ تعداد میں 10، 11، 12 پارٹیاں ہیں اتحاد میں، تو یہ کوشش ہے پرائم منسٹر کی کہ تمام کو آن بورڈ لے کر اور ایک ایسی قومی حکومت ٹائپ حکومت تشکیل دی جائے جس میں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں۔ تو ظاہر ہے یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے، اس کے لیے تمام پولیٹیکل الائز کو آن بورڈ لینے میں وقت لگتا ہے اور یہ وزارتوں کی تقسیم اور یہ سارے معاملات میں بھی وقت لگتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج کچھ معاملات فائنل ہو جائیں گے۔ کابینہ جو ابتدائی طور پر آج فائنل ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ 2-3 مرحلوں میں کمپلیٹ ہوگا۔ یہ سارے کے سارے وزراء جن کو وزارتیں دینی ہیں آج ہی نہیں، وہ ہو جائیں گے فائنل۔ ابتدائی طور پر کچھ وزراء جو اہم وزارتیں ہیں وہ آج فائنل ہو جائیں گی اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں پھر کچھ اور وزراء شامل ہوں گے، پھر اس کے بعد یہ کابینہ میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق توسیع ہوتی رہے گی۔ تو میرا خیال ہے اس حوالے سے کوئی میجر اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ کوشش ہے کہ تمام جو الائز ہیں ان کو کیبنٹ میں شامل کیا جائے اور ان آزاد ارکان کو بھی کیبنٹ میں شامل کیا جائے جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کی سپورٹ کی تھی۔ تو اس لیے یہ وقت جو لگ رہا ہے یہ کوئی غیر معمولی تاخیر نہیں ہے، اس حوالے سے یہ 1-2 دن میں معاملات فائنل ہو جائیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ یہ بھی کہیں نہ کہیں باتیں ہو رہی ہیں کہ اس معاملے کے اوپر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ اہم جو آئینی عہدے ہیں وہ ان کی بات کی جا رہی ہے، جیسے کہ اسپیکر ہے صدر مملکت کے لیے بھی انہی کی طرف سے جو ہے وہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس حوالے سے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یا پھر اسی چیز کے اوپر قائم ہے، یا کہیں نہ کہیں اس کو تشویش ہے کہ عام عہدے ادھر چلے جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ کل کو کچھ اور ڈیل ہو جائے یا کل کو کہیں اور معاملات ان کے سیٹ ہو جائیں تو ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں؟ ایک بات تو یہ طے ہے رضا صاحب کہ یہ ساری موومنٹ میں اور پارلیمان کے اندر بھی اس وقت جو لارجسٹ پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، لیکن لارجسٹ پارٹی ہونے کے باوجود اس میں مسلم لیگ نون کے لیے چیلنجز زیادہ ہیں۔ یہ سارے کا سارا جو برڈن ہے کارکردگی کا جو کہ اب دکھانی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، وہ ساری کی ساری کارکردگی کا جو برڈن ہے وہ مسلم لیگ نون پہ ہوگا۔
عوام کی توقعات بھی مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں، لوگ بھی نون لیگ کی حکومت سمجھ رہے ہیں اور کیا نون لیگ سے ہی مطالبہ کریں گے کہ وہ ڈیلیور کریں، اور ذمہ داری بھی ان کی بنے گی کیونکہ پرائم منسٹر ان کا ہے۔ لیکن جو اس میں انجوائے کریں گے جو لوگ، وہ پیپلز پارٹی زیادہ انجوائے کرے گی۔ پیپلز پارٹی پہ اس قدر کارکردگی کا برڈن نہیں ہوگا جس قدر مسلم لیگ نون پہ ہوگا۔ آپ دیکھیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ آئینی عہدے زیادہ تر پیپلز پارٹی لے جائے گی، اس میں اسپیکر کا عہدہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس چلا جائے گا، چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی ان کے پاس چلا جائے گا، پنجاب کی گورنرشپ بھی ان کو مل جائے گی۔ اب پنجاب میں گورنرشپ تو ان کو مل جائے گی، لیکن کارکردگی کی ڈیمانڈ لوگ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے کریں گے اور وزیر اعلیٰ ہی ذمہ دار ہوں گے، ظاہر ہے۔ تو اس میں مسلم لیگ نون کے لیے چیلنجز زیادہ ہیں، ان کو انجوائے کرنے کا موقع ان کے پاس نہیں ہے، ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ اگر خدا نخواستہ بری کارکردگی ہوئی تو اس کو فیس بھی مسلم لیگ نون کو ہی کرنا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی اس میں یوں سمجھ لیں آپ کہ فائدے میں پیپلز پارٹی زیادہ رہے گی، اور پیپلز پارٹی نے بڑی سمارٹ گیم کی ہے اس حوالے سے۔ مسلم لیگ نون نے شاید یہ سوچا کہ اگر وہ اس طرح بھی اقتدار حاصل نہیں کر پاتے تو ان کے جو مسائل ہیں وہ کبھی بھی ختم نہ ہوں گے یا کم نہ ہوں گے، تو انہوں نے اپنے مسائل جو عدالتی مسائل ہیں، کیسز کے مسائل ہیں، جو میاں نواز شریف صاحب سے وابستہ مسائل ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف کے درمیان جو دوریاں ہیں، ان کو فل کرنے کے لیے انہوں نے بامر مجبوری بادل نخواستہ اس طرح کی حکومت قبول کی ہے۔ ادروائز اندر سے مسلم لیگ نون کے کارکن اور مسلم لیگ نون کے جو قریبی سرکل کے لوگ ہیں وہ خوش نہیں ہیں، اور وہ بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کام ہمیں کرنا پڑے گا، ذمہ داری ہماری ہوگی ڈیلیور کرنے کی، اور اگر کارکردگی ناقص رہی تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پہ فکس ہوگی۔ لیکن انجائے پیپلز پارٹی اور دوسری اتحادی جماعتیں کریں گی، سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کرے گی۔ پیپلز پارٹی نے بڑے سمارٹلی ایسے عہدوں کا انتخاب کیا ہے کہ جہاں پہ وہ پوری حکومت تو انجوائے کریں گے لیکن جواب دہ نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ وزارت خارجہ ہے، وزارت خارجہ کے حوالے سے وہ بلاول بھٹو زرداری اگر وزیر خارجہ ہوں گے تو ان پہ یہ جو لوکل پرفارمنس ہے اس کا برڈن نہیں ہوگا، اسپیکر پہ لوکل پرفارمنس کا برڈن نہیں ہوگا۔ اب یہ سارے کے سارے برڈن کس پہ ہوں گے؟ جو پرائم منسٹر ہے، اس سے لوگ پوچھیں گے کہ مہنگائی کی کیا صورتحال ہے۔ پیٹرول آج مہنگا نہیں کیا گیا لیکن یہ کب تک اس کو سسٹین کر پائیں گے؟ لوگ تو اس سے کم کی توقع کریں گے اس سے، اور یہ توقع، یہ مطالبہ لوگ پیپلز پارٹی سے نہیں کریں گے، اسپیکر سے نہیں کریں گے، یہ پرائم منسٹر سے کریں گے، اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا اس سے کریں گے۔ اس لیے مسلم لیگ نون کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے اور بڑی سیریس کنسرنز ہیں کہ مسلم لیگ نون نے شاید ایک مشکل فیصلہ کیا ہے، لیکن جو لوگ اس فیصلے کے حق میں ہیں پارٹی کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں باہر صورت ڈیلیور کرنا ہے۔ اسی لیے شہباز شریف صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ایک کے گھر جا رہے ہیں، وہ MKM کے پاس جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس بار بار جا رہے ہیں، اس لیے کہ مل کے کوئی ایسا کام کیا جائے، مل کے ایسی گورنمنٹ تشکیل دی جائے اور پرفارمنس دی جائے کہ سب کی عزت رہ جائے۔ لیکن بہرحال یہ جواب دہ مسلم لیگ نون ہوگی اور انجوائے کرے گی پیپلز پارٹی۔ تو پھر تحریک عدم اعتماد کی جب یہ تمام جو چیزیں ہیں وہی کاوشیں کی گئیں، اس سے پہلے ایک پلان بنایا گیا سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے بھی، تو اس حوالے سے یہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نون نے نہیں دیکھا کہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ہی ڈیلیور کرنا پڑے گا یا ہمارے اوپر ہی بوجھ جائے گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون بار بار تنقید کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی معاشی پالیسیز کے حوالے سے، اور جو اعداد و شمار تھے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، اب بیانات آ رہے ہیں کہ جو چیزیں میڈیا پہ چل رہی تھی اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے، تو پھر یہ بھی تو ویسے ہی بیانات ہیں جیسے عمران خان صاحب دیا کرتے تھے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں لیکن سابقہ جو ادوار کی جو حکومتیں رہی ہیں ان کی بڑی بری پرفارمنس تھی، انہوں نے ملک کو اس حد تک پہنچا دیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم نون کا اب یہ بیانیہ نہیں چلے گا، یہ سال ڈیڑھ کا ٹائم ہے، اسی کی بیس کے اوپر پرفارم ان کو کرنا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر الیکشن بھی لڑنا ہے، مشکل فیصلہ کر بیٹھے ہیں، بہتر یہ ہوتا کہ جلد از جلد الیکشن کروا لیتے۔ دیکھیں آپ کی بات بالکل بجا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو آپ کو ایک مارجن دینا پڑے گا کہ جب وہ اقتدار میں آئے تھے 2018 کے الیکشن کے بعد تو انہوں نے تنقید شروع کی اپنے پیش رو مسلم لیگ نون پر اور کہا کہ انہیں معیشت بہت بری حالت میں ملی ہے اور بجٹ خسارہ بہت زیادہ ہے اور معیشت کا برا حال ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کا سارا ایک ملائن کرنے کی پالیسی اختیار کی اور اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کیا کچھ دیر کے لیے۔
लोगों ने को 2, 4, 6 महीने साल तक उनकी ये बात सुनी कि चले ठीक है, ये पिछलों ने कर दिया नुकसान, अब तो आप करें, अब तो आप करें। लेकिन वो मुसलसल इसी पॉलिसी पे रहे और आप देखें फिर उसका अंजाम क्या हुआ। अब लोग मुस्लिम लीग नून से भी ये बातें नहीं सुनेंगे कि ये सारे का सारा तहरीक इंसाफ ने कर दिया। दूसरी ये बात है कि मुस्लिम लीग नून को कोई गलत फहमी नहीं थी। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ तो उसको तो आप मार्जिन दे सकते हैं कि वो पहली बार इक़्तिदार में आ रहे थे और उनको अंदाजा नहीं था कि हालात किस कदर खराब है, और जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्हें पता चला। लेकिन मुस्लिम लीग नून बिल्कुल किसी किस्म के मुगालते में नहीं है, उनको कन्फर्म है, उनको पता है कि जो मईशत की सूरत हाल है, उनको उसका भी पता है जो वो छोड़ के गए थे, और उसके बाद जो 3 साल तहरीक इंसाफ ने किया उसको भी उनका पूरा उस पर भी एक नजर थी, चेक था। इसलिए मुस्लिम लीग नून का ये जवाब नहीं बनता कि वो किसी खुशफहमी में या किसी गलत फहमी में मारे गए हैं। उनको कंप्लीट पता है सिचुएशन का, मईशत की सिचुएशन का भी पता है, सियासत की सूरत हाल का भी पता है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का भी उनको पता है। इसलिए पब्लिक, आम आदमी और कोई भी उनके इस जवाब को तस्लीम नहीं करेगा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि मईशत इस कदर खराब हो चुकी है। उन्होंने ये चैलेंज खुद कबूल किया है, इसलिए जब खुद जानते बूझते हुए चैलेंज अपने सर लिया है, कबूल किया है उन्होंने ये चैलेंज, तो फिर उनको डिलीवर करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है इस हवाले से अब तक मुस्लिम लीग नून पुरअज़म है, उसकी ये कोशिश है कि बाकी जो इत्तेहादी हैं वो भी उसके साथ बराबर की परफॉर्मेंस दें। लेकिन सियासत में ऐसा होता नहीं, जिसकी जिम्मेदारी होती है उसे ही करना पड़ता है। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब आप देख रहे हैं कि वो उसी स्टाइल में एक्टिव हो गए जिस स्टाइल में वो पंजाब की वजारत आला में एक्टिव थे, कि सुबह 6-7 बजे ही वो अपना ऑफिस लगा लेते थे और लोगों को जो उनकी करीबी लोग थे उनको जिम्मेदारियां देते थे और पूरा एक्टिवली जो है वो परफॉर्म करते थे और उसके नताइज भी निकलते थे। अब मरकज में भी उसी स्टाइल पे उन्होंने गवर्नेंस शुरू कर दी है और उन्हें ये तवक्को है कि वो बेहतर नताइज लेंगे। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा तवक्को है शहबाज शरीफ साहब को, वो है चाइना से और सऊदी अरेबिया से। और वजारत खारजा इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ वो मुकम्मल ऑन बोर्ड है और उनकी ये कोशिश है कि ये चाइना से और सऊदी अरेबिया से ऐसी इमदाद मिल जाए जो कम अज कम उनको वक्ती तौर पर इतना रिलीफ दे दे कि वो अवाम पर को अगर मजीद कोई रिलीफ ना दे सके तो कोई और बर्डन ना डाल सके। तो इसलिए कोशिश तो है हुकूमत की पूरी, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है। और शहबाज शरीफ साहब अपनी गुफ्तगू में अपने मिलने वालों को इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो इस चैलेंज को में कामयाब होंगे और उससे निपटेंगे। उन्हें चाइना से भी बड़ी उम्मीद है और चाइना ने जिस तरह वार्म वेलकम किया है उनके वजीर आजम बनने को, इससे एक उम्मीद भी बनती है कि वो इस मामले में सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान की मईशत को अगर आप दोनों महाजों पर दानिशमंदी के साथ टैकल कर लें, एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, अगरचे महंगाई इंटरनेशनली बढ़ रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, दूसरी चीजें जो महंगी हो रही हैं, एक तो वो फैक्टर है। दूसरा एक लोकली आपकी गवर्नेंस का भी फैक्टर है। अगर आप अपनी गवर्नेंस को लोकली बेहतर कर लेंगे तो बड़ी अशिया की जो कीमतें हैं वो आप कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि आपको बाहर से नहीं मंगवाना पड़ती, जो यहाँ पे ही गवर्नेंस के प्रॉब्लम है। आप देखिएगा कि जैसे ही पंजाब की हुकूमत बनेगी, फंक्शनल होगी, तो पंजाब भी उसी तरीके से एक्टिवली परफॉर्म करेगा जिस तरीके से मरकज में शहबाज शरीफ साहब परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब ये दोनों हुकूमतें एक्टिवली परफॉर्म करेंगी तो कम अज कम अगर महंगाई इससे ज्यादा महंगाई में कोई वाज़े बड़ी कमी नहीं आएगी तो कम अज कम बढ़ेगी तो नहीं, इस सतह पे भी सस्टेन अगर कर जाती है और साथ ही इलेक्शन इस्लाहात कर लेते हैं और इलेक्शन में चले जाते हैं तो फिर भी मेरा ख्याल है मार्जिन देना पड़ेगा इस हुकूमत को कि इनकी परफॉर्मेंस पुअर नहीं रही। लेकिन अगर मईशत कंट्रोल ना हो पाई तो फिर सारे का सारा बर्डन जो है। लेकिन मईशत कैसे कंट्रोल हो पाएगी? हमने देखा कि कल भी पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा समरी जो है वो मुस्तरद कर दी गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी। ये सभी को नज़र आ रहा है कि आप एक बड़े पैमाने के ऊपर सब्सिडी भी दे रहे हैं कौमी ख़जाने को, उसके नुकसानात हो रहे हैं, तो सख्त फैसले तो करने पड़ेंगे। जैसा कि कल खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने बहुत हद तक नुकसान कर दिया है, नताइज भुगतना पड़ेंगे पूरी अवाम को भी और हमें भी। तो ये जो चीज़ें हैं सख्त
سخت فیصلے آپ کو کرنا پڑیں گے، لیکن آپ نے الیکشن میں جانا ہے، آپ وہی فیصلے کریں گے جو عوام کو پسند ہے، اور اسی تناظر میں اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر تو قومی خزانے کو نقصان ہوگا، تو پھر تو آپ عارضی عوام کو ریلیف دینے کے چکر میں قومی خزانے کو آپ نقصان کر دیں گے۔ ایک سخت فیصلے اور عمران خان کو بطور اپوزیشن لے کر چلنا اور اپنے تمام اتحادیوں کو بھی ساتھ ملا کر چلنا، یہ 3 بڑے چیلنجز ہیں۔ ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر طریقے سے سال ڈیڑھ کے اندر ڈیل کر لیں گے شہباز شریف صاحب؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو حکومت کوئی بھی ہو وہ یہ کام تو کرے گی، چاہے سخت فیصلے کرے یا نرم فیصلے کرے، لیکن وہ ساتھ ساتھ اپنی اپوزیشن پہ اور گزشتہ حکومت پہ تنقید کرنا نہیں بھولے گی۔ یہ پیٹرول اس وقت اگر عالمی مارکیٹ میں سستا بھی ہوتا اور آپ نے ریٹ کم بھی کرنے ہوتے، آپ پھر بھی تنقید کرتے تحریک انصاف پر کہ دیکھیں ہم کم کر رہے ہیں، انہوں نے کم نہیں کیا تھا۔ اور اب اگر آپ نے کم نہیں کیا اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ مہنگا ہو رہا ہے تو پھر بھی آپ تنقید کریں گے۔ یہ تو ایک پولیٹیکل پالیسی ہے، یہ تو آپ ساتھ ساتھ ملائن کرتے رہیں گے جانے والوں کو کہ ان میں کوئی خوبی نہیں تھی، ساری خامیاں ان میں تھی اور ساری خوبیاں ہم میں ہیں۔ یہ تو ایک فیکٹر ہے پولیٹکس کا، یہ تو ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شفٹ نہیں کیا برڈن عوام پہ تو اور اس کا قومی خزانے کو نقصان ہوگا اور اس سے بڑی معیشت ابتر ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جتنے لوگ بھی اس وقت حکومت میں ہیں یہ سارے کے سارے بڑے تجربہ کار اور جہاندیدہ اور گھاگ لوگ ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں یا باقی جو الائنس پارٹی ہے ان کے لوگ ہوں۔ رضا صاحب آپ دیکھیے جب انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو یہ کر جاتے ہیں اور جب نہیں کرنا ہوتا تو اس کے 100 جواز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس سے پہلے تحریک انصاف کی حکومت نے پیٹرول سستا کیا، اس وقت بھی عالمی مارکیٹ میں پیٹرول بڑھ رہا تھا، ہو گیا نا، عوام کو تو فائدہ ہو گیا۔ اب بھی اگر انہوں نے پیٹرول مہنگا نہیں کیا، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں سے فل کر لیں گے، یہ گیپ کو فل کر لیں گے۔ اگر فل کرنے پہ آئے اور ان کی نیت ہوئی تو یہ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں کہ جب ان کی حکومت گئی تھی نواز شریف صاحب کی تو بعد میں عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ڈالر مصنوعی طور پر انہوں نے کنٹرول کیے رکھا تھا، لیکن کیے رکھا تھا نا مصنوعی طور پہ، اس کا فائدہ تو عوام کو ہی تھا نا، اس ملک کو ہی فائدہ تھا۔ اب بھی اگر لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ آرٹیفیشلی کرتے ہیں یا آرگینکلی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو مہنگائی میں کمی چاہیے، لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کون سا فارمولہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ معاشی ماہرین کے اعداد و شمار یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ انہیں دال روٹی کس بھاؤ مل رہی ہے۔ تو اب بھی اگر یہ آرگینکلی نہ صحیح آرٹیفیشلی بھی کریں گے تو یہ بھی ان کی پرفارمنس ہی کاؤنٹ ہوگی، اور آنے والی حکومت بھی توقع تو ان کو ہے کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے تو ہر پارٹی کو یہی توقع ہے کہ ان کی حکومت آئے گی۔ اب سوچئے کہ اگر تحریک انصاف اس وقت یہاں پہ اقتدار میں ہوتی تو سال بعد تو اس نے بھی الیکشن میں جانا تھا، اس نے بھی اسی طرح ہی کرنا تھا جیسے کہ انہوں نے شروع کر دیا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے تھے اس لیول پہ، اور جون تک انہوں نے منجمد کی تھی قیمتیں بقول ان کے۔ تو پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو وہ بھی تو یہی فیصلے کر رہی ہوتی نا، اور اب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو وہ بھی یہی فیصلے کر رہی ہے۔ اب اگر الیکشن 6 مہینے بعد سال بعد آتے ہیں تو انہی میں سے کوئی پارٹی آئے گی نا، تو پھر ان کو پتا ہے کہ اگر جو آج وہ کر رہے ہیں کل کو وہ فیس وہی کریں گے تو کل بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، کل بھی یہ پرفارمنس اصل میں حکومت کے کرنے کے جو کام ہے اس کو اپنے اخراجات کم کرنے ہیں، اس کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے، اس کو اپنے امپورٹ کم کرنی ہے، اس کو ایک تجارتی توازن پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ سارے معاملات اگر وہ کر لیں گی تو پھر آپ آرٹیفیشلی بھی ڈالر کو کنٹرول کریں گے اور پیٹرول کی قیمتوں کو آپ منجمد کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لوگوں کا ایک آپ کے ساتھ ہمدردی ہونا اور لوگوں کا آپ پہ اعتماد ہونا یہ بھی ایک پولیٹیکل استحکام کی علامت ہوتی ہے، اور اس سے بھی معیشت بہتر ہوتی ہے۔ آپ آتے ہی اگر ایسا فیصلہ کر دیں جس طرح سمری آئی ہے کہ 20 روپے یا 50 روپے مہنگا کر دیں تو اسی وقت ایک افراتفری کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، عوام کا اعتماد جو ہے وہ شیک کر جائے گا اور پوری اکانومی کا جو ہے وہ بھی شیک کر جائے گی۔ اس لیے عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے بھی اس طرح کے اقدامات ضروری ہیں۔ لوگوں کو لگے کہ جو حکومت آئی ہے چلیں آج تھوڑا سا ہی اس نے ڈیلیور کیا، کل بہتر کرے گی۔ جب عوام کا اعتماد بنتا ہے تو معیشت آٹومیٹکلی بہتر ہوتی ہے، پھر سرمایہ دار بھی پیسہ نکالتے ہیں۔ اس حکومت کو ایک اور بینیفٹ بھی ہوگا کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جو صنعت کار ہیں، ان کے ساتھ ان کی ایک ایفیلیشن ہے، ایک گروپ ہے ان کا،
اور جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ اب آپ انویسٹ کرو، تو وہ مارکیٹ میں اپنا پیسہ لے کے آتے ہیں. جب پیسہ آتا ہے مارکیٹ میں تو پھر اکانومی بہتر ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی حکومت میں پاکستان کے سرمایہ داروں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا تھا، بیوروکریسی نے بھی ہاتھ کھینچ لیا تھا. اب یہ شہباز شریف صاحب آئے ہیں تو یہ سرمایہ دار بھی کچھ جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. حنیف صاحب دوسرے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں اور آج پنجاب میں بھی ایک اہم دن ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دونوں طرف سے دعوے تو یہی کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں؟ پاکستان کی سیاسی تاریخ رضا صاحب یہ مناظر شاید پہلی بار دیکھ رہی ہے. عدم اعتماد کے مناظر بھی پاکستان کی پارلیمانی تاریخ نے پہلی بار دیکھے کہ کوئی پرائم منسٹر عدم اعتماد کے نتیجے میں فارغ ہوا، اور اس کے بعد آج دیکھ لیں کہ آج سپیکر کا انتخاب ہو رہا ہے اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف عدم اعتماد پہ آج ووٹنگ ہوگی. پنجاب میں بھی یہ اس طرح کے مناظر پہلی بار ہو رہے ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دے دیا، دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے وہ ہونا ہے، اور وہ مسلسل ڈیلے ہوتا رہا. کبھی اجلاس کسی ڈیٹ پہ بلایا جاتا اور دوسری پارٹی اس کو ڈیلے کر دیتی اور پھر معاملہ کورٹ میں چلا گیا. اب کورٹ میں جو کل فیصلہ ہوا، لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا، اس فیصلے کی روح سے تو مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کے موقف کو شکست ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا موقف اور کاف لیگ کا موقف تسلیم نہیں کیا گیا کہ کورٹ کو یہ درخواست کی تھی پی ٹی آئی نے اور کاف لیگ نے کہ دوست محمد مزاری صاحب جو ڈپٹی سپیکر ہیں وہ اجلاس کو چیئر نہ کریں کیونکہ وہ متنازع ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف عدم اعتماد بھی آ چکی ہے. لیکن سارے حالات و واقعات سننے کے بعد کورٹ نے فیصلہ کیا کہ دوست محمد مزاری ہی پریزائڈ کریں گے اجلاس کو، اور وہی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا جو معاملہ ہے اس کو خوش اسلوبی سے طے کریں گے. اس حوالے سے ان کی آئینی ذمہ داری بھی ہے اور وہ ان کی ڈیوٹی بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ چیف سیکرٹری پنجاب کو کورٹ نے ہدایت کی، آئی جی کو ہدایت کی کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کریں اور ہر ووٹر کے لیے ایسا انوائرمنٹ دیں کہ وہ بآسانی اسمبلی میں پہنچے اور وہاں پہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے. تو یہ پہلے مرحلے پہ تو ناکامی ہوئی تحریک انصاف کو اور کاف لیگ کو، چودھری پرویز الہی کو، کہ ان کا موقف تسلیم نہیں کیا گیا. اب یہ ہے کہ اب آج 11 بجے اجلاس شروع ہونا ہے تو دوست محمد مزاری صاحب اس کو پریزائڈ کریں گے. اور جس طرح پہلے آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون اور اس کی جو الائز ہیں وہ اپنی ایک ارضی برتری شو کرا چکے ہیں. وہ مسلسل یہاں پہ اواری ہوٹل میں بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، وہاں 200 کے قریب ارکان اسمبلی نے حمزہ شہباز پہ اعتماد کا اظہار کیا، وہاں پہ وہ شو ہوئے. اس کے بعد پرویز الہی صاحب بھی مسلسل افطار ڈنر دیتے رہے، وہ بھی اپنے لوگوں کو اور ساتھ جو ناراض ارکان تھے ان کے ساتھ بھی رابطے میں، مونس الہی صاحب بھی رابطے میں. تو یہ پوری ایک سیاسی کشمکش تو جاری ہے، لیکن فیصلہ آج ہوگا. 186 ووٹ چاہیے جس نے بھی وزیر اعلیٰ بننا ہے کم از کم اس کو 371 کے ایوان میں. تو حمزہ شہباز تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس 200 کے قریب ارکان موجود ہیں، اور پرویز الہی صاحب کا جو ابھی لیٹسٹ دعویٰ سامنے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 189 ہے. 189 بھی اگر پرویز الہی صاحب کے پاس ہوتے ہیں تو یہ بھی ان کی کامیابی ہوگی، اور اگر حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ 200 ہیں ان کے پاس تو پھر ان کی کامیابی ہوگی. ابھی یہ کچھ دیر میں ساری صورتحال سامنے آ جائے گی، لیکن بہرحال یہ معاملہ جتنی بار بھی ملتوی ہوا، لٹکا، غیر آئینی طریقے سے پہلے اپنا ڈپٹی سپیکر پہ دروازے بند کر دیے گئے، اسمبلی کے میڈیا کا داخلہ بند کر دیا گیا، اور ایک دھونس اور دھاندلی کی سی کیفیت سامنے آئی. اس کا میرا خیال ہے کہ جتنا بھی نقصان ہوا ہے پولیٹیکلی وہ تحریک انصاف کو اور چودھری پرویز الہی کو ہوا ہے. مسلم لیگ نواز اور اس کے جو الائز ہیں وہ ان کی ایک پوزیشن تھی، جب انہوں نے شو کرا دیا اپنے لوگوں کو تو پھر اخلاقی گراؤنڈ پہ میرا خیال ہے کہ وہ قدرے بہتر پوزیشن میں تھے چودھری پرویز الہی اور کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی نسبت. تو جو لوگ تھے گرے ایریا میں کھڑے، جو ارکان اسمبلی جو فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ انہوں نے کس جانب جانا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو گزشتہ دن گزرے ہیں ان دنوں میں وہ گرے ایریا میں کھڑے ہوئے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر ان کا جھکاؤ حمزہ شہباز کی طرف ہوا، اور دوسری مرکز میں بھی چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت بن گئی تو
تو اب پنجاب میں ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ ارکان اسمبلی اسی طرف جاتے ہیں عام طور پر جس طرف حکومت بن رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ الیکشن کا سال ہے، ان کو فنڈز بھی چاہیے، ترقیاتی کام بھی چاہیے، اپنے مسائل بھی چاہیے، ڈی پی او ڈی سی اوز کے تبادلے بھی انہوں نے کروانے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ چودھری پرویز الہی کی حکومت بن جاتی ہے، مرکز میں شہباز شریف کی حکومت ہے، تو ان کی تو اپنی ہی ٹسل قائم رہے گی اور یہ ایک سیاسی کشمکش رہے گی، اور اس میں نہ پنجاب ڈیلیور کر پائے گا نہ مرکز ڈیلیور کر پائے گا۔ تو پھر آپ وہ کو لگتا ہے کہ اسمبلی کیا اگر کرے گا؟ تحریک عدم تو اس اعتماد لیے کامیاب ہو یہ جاتی بھی ہے، اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، پرویز الہی صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا اگر انتخاب ہو جاتا ہے اور پرویز الہی کو اس میں اس انتخاب میں شکست ہو جاتی ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں چیزیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا پرویز الہی انہوں نے کوئی پلان بھی بنایا ہو کہ ہم کیسے اس فیصلے کو مزید تاخیری حربے استعمال کرتے ہوئے اس کو لے کے جا سکتے ہیں، یا پھر معاملہ عدالتوں میں لے کے چلے جائیں، تاکہ جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ پنجاب میں بھی اگر ڈیلیور نہیں کر سکے گا، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، تو یہ چیزیں پھر کیش ہوتی رہیں گی اور یہ باتیں پھر دا لاسٹ جو ہے وہ پاکستان پی ایم ایل این کے اوپر ہی آتی رہیں گی۔ یہ رضا صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا بی پلان کیا ہے کہ کیا کوئی تاخیری حربے استعمال کر سکتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، کیونکہ اس وقت تک ابھی تک اس گھنٹے کے اندر جو چیف منسٹر ہیں سٹنگ وہ عثمان بزدار صاحب ہیں، نگران چیف منسٹر، اور اسپیکر پرویز الہی صاحب ہیں، اور یہ ساری جو اسمبلی سیکریٹریٹ ہے وہ پرویز الہی صاحب کے اشاروں پہ کام کر رہا ہے، کیونکہ اسمبلی سیکرٹری جو ہے وہ ان کے اپوائنٹ کردہ ہیں، اور اسمبلی کے اندر جو زیادہ تر سٹاف ہے کی پوسٹوں پہ وہ چودھری پرویز الہی کا اپوائنٹ کرتا ہے۔ اس لیے دوست محمد مزاری صاحب جو عدالت میں بھی انہوں نے شکوہ کیا اور اس سے پہلے بھی میڈیا کے ساتھ بھی کہ اسمبلی سیکریٹریٹ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، لیکن چونکہ کورٹ کی واضح رولنگ آ چکی ہے، حکم آ چکا ہے، باقاعدہ آرڈر آ چکا ہے کہ آج دوست محمد مزاری صاحب نے الیکشن کرانا ہے، اس سے پہلے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر کے اس معاملے کو لٹکانے کی کوشش کی گئی چودھری پرویز الہی کی جانب سے، اور اس کے بعد ایک یہ بھی تصور کیا جا رہا تھا کہ جس طرح مرکز میں ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دے کر تحریک عدم اعتماد کو فارغ کر دیا تھا اور اس کو رول آؤٹ کر دیا تھا اور بعد میں معاملہ کورٹ میں چلا گیا، اسی طرح یہاں پہ بھی پلان تھا کہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر جو بھی چیئر کرے گا اس کے ذریعے ایک رولنگ دلوا دی جائے گی کہ جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں ان کا ووٹ نہیں لیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ ایک تھا منصوبہ، لیکن اب چونکہ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ پریزائڈ کر رہے ہیں اجلاس کو دوست محمد مزاری کورٹ کے حکم پر، تو دوست محمد مزاری ایسی کوئی رولنگ نہیں دیں گے جو پی ٹی آئی کے حق میں ہو یا کوئی غیر قانونی رولنگ ہو، تو وہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہی کرانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی نے اور چودھری پرویز الہی نے اپنوں کو ناراض کرنے میں بھی ایک ان کا کمال رہا ہے کہ یہ دوست محمد مزاری انہی کے پارٹی کے ڈپٹی اسپیکر تھے اور خود پی ٹی آئی ہی دوست محمد مزاری کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئی، تو اب دوست محمد مزاری کتنے کو خوش ہوں گے پی ٹی آئی سے، تو اس لیے وہ پی ٹی آئی کو اب فیور کیوں دیں گے، اس لیے وہ ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے کسی قسم کی رولنگ آ جانا ایسی کہ کوئی منحرف ارکان کے ووٹ کاؤنٹ نہ کیے جائیں یا ان کو ووٹ نہ ڈالنے دیا جائے، تو اس کا تو امکان ختم ہو گیا ہے۔ اب دوسرا امکان یہ تھا کہ کوئی دھونس دھاندلی کے ذریعے لوگوں کو جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں ان کو اسمبلی تک نہ پہنچنے دیا جائے، تو اس حوالے سے بھی کورٹ نے بڑے واضح آرڈر دے دیے، چیف سیکرٹری پنجاب کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ وہ مکمل طور پر اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی بھی ممبر کو اسمبلی پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ آئی جی پنجاب کو باقاعدہ نام لے کر اور چیف سیکرٹری کو باقاعدہ نام لے کر کورٹ نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے اور ان کو یہ بتایا ہے کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب کوئی ایسا تاخیری حربہ کامیاب ہو نہیں سکے گا جو پہلے اچھا ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے کہ اگر پنجاب میں ان کی حکومت برقرار نہیں رہتی ہے تو وہ جس طرح قومی اسمبلی میں مصافی ہونے کا انہوں نے اعلان کیا، ایسے ہی پنجاب میں بھی حکمت عملی ہے، آپ کی کوئی بات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے؟
جی रिपीट कीजिएगा प्लीज, बात समझ नहीं सका मैं आप. मैं सवाल दोहरा देता हूँ। मैंने ये कहा कि अगर पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरकरार नहीं रहती है, वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज बन जाते हैं, तो उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अब हिकमत अमली अपनाएगी? उसी तरह कौमी असम्बली में जिस तरह से मुसाफ़ी होगी वैसी कोई हिकमत अमली अपनाएगी कि ताकि जल्द अज जल्द एक बहरान क्रिएट किया जाए, ताकि इस हुकूमत के पास इलेक्शन के अलावा कोई चारा ना रहे? मेरा ख्याल है कि ये बात आपकी दुरुस्त लगती है कि तहरीक इंसाफ ना मरकज में ना सूबों में चैन से तो नहीं बैठेगी, क्योंकि उन्होंने तो तय कर लिया है कि ये अभी वो इलेक्शन मोड में चले गए हैं, इलेक्शन कैंपेन पे निकल खड़े हुए हैं। जिस तरह मरकज में उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं, बिल्कुल अगर यहाँ पे हमजा शहबाज की हुकूमत बन जाएगी तो ये पंजाब असम्बली में भी मुस्ताफी होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सारी की सारी पार्टी मुस्ताफी होगी जो पीटीआई है? जिस तरह मरकज में ये सामने आ रही हैं बातें कि जिन लोगों ने भी इस्तीफे दिए हैं वहां पे, उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राब्ता करके स्पीकर को कह रहे हैं कि उनको उनकी मर्जी के खिलाफ इस्तीफे लिए गए हैं। तो इस्तीफे देने के बाद इस्तीफे एक्सेप्ट करने का एक मरहला होगा। स्पीकर 1 बाय 1 हर बंदे को बुलाएगा अपने पास, और फिर क्या वहां पे जाके पीटीआई के तमाम लोग बैक जुबान इस्तीफे देंगे? ये पीटीआई के लिए एक चैलेंज होगा। लेकिन दूसरा चैलेंज जो है वो हुकूमत के लिए ये होगा कि अगर वो इस्तीफे दे देते हैं तो फिर उन इस्तीफों और वो लोग सड़कों पे होंगे, तो फिर इस पीटीआई की सड़कों पे मौजूदगी में क्या वो डिलीवरी कर पाएंगे, उस तरह परफॉर्मेंस दे पाएंगे जिस तरह की तवक्को की जा रही है, और ये इस चैलेंज को फेस कर लेंगे? यहाँ पे एक सूरत हाल ये भी है कि पीटीआई अगर इस्तीफे देती है तो जरूरी नहीं कि पीटीआई की जो अलाइंस पार्टी है वो भी इस्तीफे दें उनके साथ। ये मुमकिन शायद ना हो कि काफ लीग के लोग भी इस्तीफे दे जाएं, और वो लोग जो काफ लीग के साथ खड़े हैं वो भी सारे के सारे इस्तीफे दे जाएं। इसलिए बहरान तो पैदा होगा, लेकिन ये बहरान ऐसा बहरान नहीं होगा कि उसके होते हुए हुकूमत बिल्कुल चल ही ना सके। ये देखना होगा कि पीटीआई कितनी लंबी कैंपेन जो आज से शुरू है अवामी मुहिम, ये इतनी बड़ी अवामी मुहिम को सस्टेन रखना और कामयाबी से आगे बढ़ाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखना होगा कि ये कितनी ही टेम्पो के साथ ये अवामी कैंपेन चलाते हैं। अगर तो ये अवामी कैंपेन चलती है और इसमें मुसलसल इजाफा होता है तो फिर तो ये वाकई एक सीरियस चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। लेकिन अगर ये टेम्पो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता है तो फिर ये पीटीआई की क़यादत डेस्परेट होना शुरू हो जाएगी। फिर वो उनको वो उस तरह के जब रिजल्ट सामने नहीं आएंगे तो फिर वो डेस्परेशन का शिकार होगी और उसके नतीजे में हुकूमत मजबूत होगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज्यादा बेहतर था और ज्यादा बेहतर है कि वो पार्लिमान में रहते हुए अपना जंग जारी रखे और अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करे, और साथ साथ वो अगर मुनासिब समझती है तो सड़कों पे भी एहतजाज करे। लेकिन पार्लिमान का फोरम छोड़ देना कंप्लीटली ये कोई दानिशमंदी वाला और कोई सियासी फैसला नहीं लगता। आपके पास अभी तक एक बड़ी तादाद में अरकान असम्बली हैं मरकज में भी और पंजाब में भी, और जब आप पंजाब की हुकूमत भी अगर आप छोड़ देंगे तो फिर अखलाकी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी आपको केबी के भी हुकूमत भी छोड़ना पड़ेगी। फिर आप वो किस जवाब के तहत रखेंगे? तो फिर आप अपनी बनी हुई हुकूमतों को जब आप खुद ही गिरा रहे होंगे तो ये कोई सियासी तौर पे बेहतर फैसला नहीं होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पीटीआई इस्तीफे देकर कोई बहुत बड़ा बहरान क्रिएट कर सकती है। हाँ, पीटीआई के लिए चैलेंजेस में मजीद इजाफा हो सकता है। सही। अच्छा, साथ में ये बताइएगा, जिस तरह ये जो मुनहरिफ अरकान है, ये जो ग्रुप्स बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनके ऊपर आप समझते हैं कि कोई ना कोई प्रेशर आया है? जिस तरह से इमरान खान साहब ने जो आवाम को कॉल दी उसके बाद वो निकले, पेशावर का जलसा बड़ा कामयाब रहा, तो अब ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसी कोई तकसीम हो चुकी है इन ग्रुप्स के अंदर, या अभी भी ये मुतहिद है कि नहीं, हमें अब स्टैंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं करना है? देखिए, ये एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना नैरेटिव फ्लोट किया है, एंटी अमेरिका नैरेटिव और एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव जो वो फ्लोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत किसी आलमी साजिश के नतीजे में गई और उस आलमी साजिश के मोहरे जो है वो पाकिस्तान में भी हैं बकौल उनके। ये नैरेटिव वक्ती तौर पर तो एक दफा बिलाशुबा आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें,
لیکن اس نے پذیرائی حاصل کی. جس طرح لوگ سڑکوں پہ نکلے عمران خان کی کال پہ، اور اس کے بعد پشاور کا جلسہ، اور اب کراچی میں جلسہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے، اور پھر لاہور میں ایک دفعہ تو ہوا، لیکن اس کے بعد جو واقعات ہوئے، اور خاص طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی اور کیٹاگوریکلی اداروں کی طرف سے یہ واضح میسج آیا کہ کوئی اس طرح کی کانسپریسی نہیں تھی، عالمی سازش نہیں تھی، اور دوسرا جو چیزیں بریف کی گئی اس پریس کانفرنس میں، اور امریکہ کے اڈے جو مانگنے کے حوالے سے بات کی گئی تھی، یہ بھی ایک بہت بڑا نیریٹو بلڈ کیا عمران خان صاحب نے کہ امریکہ نے اڈے مانگے اور انہوں نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا، اس کی بھی تردید ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں اس کے بعد ایک جھٹکا لگا ہے تحریک انصاف کے اس نیریٹو کو. لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس جھٹکے سے نکل پاتے ہیں اور اپنی وہ پہلے والی پاپولیرٹی سسٹین کرتے ہیں یا مزید گین کرتے ہیں، یا یہ ایسا جس طرح میں نے کہا کہ یہ نیریٹو جو ہے یہ کمزور پڑتا جائے گا. لیکن یہ نیریٹو اسی صورت کمزور پڑے گا اگر موجودہ حکومت کی پرفارمنس بہتر ہوگی. اگر پرفارمنس ان کی بہتر نہ ہوئی، خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے پرفارمنس بہتر نہ ہوئی، تو پھر یہ نیریٹو عمران خان کا بلڈ کرے گا. لوگ کہیں گے کہ پھر ان میں اور ان میں فرق کیا ہے، پھر اور طرح کی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. لیکن اگر حکومت کی پرفارمنس قدرے بہتر ہوئی تو پھر یہ نیریٹو ایسا ایسا ویک پڑے گا، اور اس ویک پڑتے ہوئے نیریٹو میں آخر پہ جا کے بہت مشکل ہے کہ آپ ایک سال تک عوامی کمپین چلائیں. اس کے لیے بڑا پیسہ لگتا ہے، بڑی آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے، اور سارے کا سارے آپ کو وسائل فیلڈ میں جھونکنے پڑتے ہیں، آپ کو ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم چاہیے ہوتی ہے. تو یہ سارے کے سارے چیلنجز بہت مشکل ہے. آپ دیکھیں کہ 126 دن کا دھرنا جب عمران خان صاحب نے دیا تھا تو آخری دنوں میں دھرنے میں 200-300 بندے ہی رہ جاتے تھے، اور پھر وہ ایسا ہوا کہ پھر صحیح. ٹھیک ہے، حنیف قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پرویز لائی کی جیت